حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ابو عبداللہ کی کنیت سے آپ معروف ہیں۔ آپ سب احباب جانتے ہیں کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اول جو اسلام لانے والے صحابہ کرام ہیں ان میں آپ کا شمار ہے۔ یہ باتیں جمعۃ المبارک پہ اس لیے کی جاتی ہیں، شخصیات کو اس لیے ڈسکس کیا جاتا ہے، ان ہستیوں کا ذکر اس وجہ سے کیا جاتا ہے چونکہ ہماری عقیدت کا، ہمارے ایمان کا، ہماری محبت کا ان سے رشتہ جو ہے وہ ہمارے ایمان کی تقویت کے لیے ضروری ہے۔ ان کو یاد کرتے رہیں، ان کی عزت و عظمت دل میں بٹھاتے رہیں تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی شیطانی وسوسہ ہمارے ایمان کے اس حصہ پر کارگر ثابت نہ ہو سکے۔ اس لیے ہم ان ہستیوں کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، یاد کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کی عظمتوں کا گوشہ ہمارے دل میں بیٹھ جائے اور ہم یاد رکھیں کہ یہ جو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست ہیں، آپ کے جو اصحاب ہیں، ان کی عظمتیں ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، ان کا ذکر، ان کی زندگی، ان سے ہم نے سیکھنا ہے کہ رسول پاک کو مانا کیسے جاتا ہے۔ یہی تو وہ ہستیاں ہیں، بلکہ یہی وہ پل ہے جہاں سے گزر کے ہم آگے اللہ رب العزت کی قربت کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ یہی صحابہ کرام ہی اسلام کا وہ پل ہے جو ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک لے جاتے ہیں۔ تو یہی اہل سنت و جماعت کا ترہ امتیاز ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کی مودت کے ساتھ ساتھ صحابہ کی محبت کا بھی دم کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، جناب مولا علی حیدر کرار، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت زید، یہ جو میرے محبوب کے غلام تھے، یہ چار لوگ تھے جو سب سے پہلے جن کے اسلام لانے کے بارے میں ہمیں تاریخ بتاتی ہے۔ سب سے پہلے کائنات میں جنہوں نے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جو اظہار اسلام کیا جنہوں نے، وہ یہ چار ہستیاں ہیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دوست تھے حضرت عثمان غنی۔ آپ تجارت میں اکٹھے تھے، سفر کرتے تھے تو اکٹھے جاتے تھے، اکٹھے آتے تھے، یمن کی طرف، شام کی طرف، مختلف ممالک کی طرف۔ تاجر تھے، حضرت ابو بکر صدیق بھی تاجر تھے، جناب عثمان غنی بھی تاجر تھے۔ سفر کرتے گئے، آپ نے ایک دن حضرت عثمان غنی سے کہا کہ بھائی عثمان، حضرت ابو بکر صدیق نے، کہ میری عادت ہے کہ میں اپنے مال میں تمہارا حصہ رکھتا ہوں، اپنے سفر کے تجارت میں تمہارا حصہ ہمیشہ رکھتا ہوں، یہ میری عادت ہے، لیکن اس دفعہ میں نے جو حصہ رکھا ہے وہ بڑا عالیشان ہے۔ کہا جی آپ نے کون سا میرے لیے حصہ رکھا ہے؟ یقیناً اچھا حصہ ہوگا۔ ان کا جی حصہ میں نے یہ رکھا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لے آیا ہوں، میں نے اپنے اسلام میں بھی تمہارا حصہ رکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس تجارت میں، اس کاروبار میں بھی تم میرے ساتھی بن جاؤ، تم میرے شریک بن جاؤ۔ جس طرح دنیا کی تجارت میں میرے ساتھی اور شریک ہو، اسی طرح اس آخرت کی تجارت میں بھی تم میرے ساتھی بن جاؤ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی تردد نہیں کیا، زیادہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی کہ پہلے مجھے تم یہ بتاؤ، یہ بتاؤ، یہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اے ابو بکر صدیق، جو تمہاری تحقیق ہے، جو تم نے مان لیا ہے، تم کہتے ہو کہ محمد سچے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، تو میں نے تمہارے کہنے پر محمد عربی پر کا کلمہ پڑھ دیا ہے۔ یعنی اس وقت تاریخ کے اعتبار سے یہ تقریباً 5ویں جگہ پر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی ہستی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، بڑا مشکل تھا، بہت ہی مشکل تھا، ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے یہ جتنا مشکل تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مصیبتیں، بڑی تکلیفیں برداشت کی اس اسلام کی خاطر، اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی جان تھی وہ میرے محبوب کی سگی پھپھو جان تھی، بی بی ام حکیم بیضا، آپ حضرت عبداللہ کی سگی بہن تھی۔
حضرت عثمان غنی کی نانی جان جناب عبداللہ کی سگی بہن تھی، ایک ہی ماں سے دونوں وہ بہن بھائی پیدا ہوئے۔ حضرت عبد المطلب کی بیٹی تھی حضرت ام حکیم، نبی پاک کی پھپھی تھی، حضرت عثمان غنی کی نانی تھی، تو یعنی حضرت عثمان غنی کی والدہ اور میرے محبوب آپس میں کزن تھے، بہن بھائی تھے، تو اس ایک رشتے سے میرے محبوب کے بانجے بھی ہوئے جناب عثمان۔ یہ باتیں ہم اس لیے کرتے ہیں اپنی مجالس میں، ان نشستوں میں، ان محافل میں، ان بزموں میں، تاکہ ہمیں مختلف طریقے سے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام کی عظمتیں مختلف گوشوں سے ہمارے دل میں موجود رہیں اور ہمارا دل ان کی محبتوں کی وجہ سے ایمان سے منور رہے، کیونکہ ہمارا دل جو ہے، ہمارا جو اسلام اور ہمارا جو ایمان ہے، اس میں ان کی محبتوں کا، اہل بیت کی محبتوں کا ایک حصہ مقرر ہے جو اللہ نے رکھا ہے۔ تو اس لیے یہ رشتے تاکہ ذہن میں رہیں تو اللہ رب العزت نے ایک خصوصی قربت عطا فرمائی تھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور یہ بھی آپ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے کہ حضرت عثمان غنی کے علاوہ کسی بھی شخص کے عقد میں کسی نبی کی دو بیٹیاں اکٹھی نہیں آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خوش بختی اس روئے زمین پر صرف میرے عثمان کو حاصل ہے کہ میری دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں ہیں، پہلی حضرت سیدہ رقیہ اور دوسری حضرت بی بی سیدہ ام کلثوم سلام اللہ تعالی علیہما۔ یہ دونوں پاک بیبیاں جو میرے محبوب کی صاحبزادیاں ہیں، تاریخی حقائق کو ایک طرف رکھتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اے محبوب اپنی بیٹیوں سے ارشاد فرمائے وَبَنَاتِكَ، کیوں جی افسر ایسے، اور پھر اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا اور پھر وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس کے علاوہ جو مومن مسلمان عورتیں ہیں ان کا الگ ذکر فرمایا۔ جب قرآن بیٹیاں کہہ رہا ہے تو ہم بھی بیٹیاں کہتے ہیں۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صاحبزادیاں چار بیٹیاں، ان میں سے دو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاک عقد میں آئیں، اور یہ اعزاز صرف جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اعزاز ہے، بلکہ ایک اور اعزاز، جب ہجرت حبشہ ہوئی پہلی مرتبہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں اس وقت حضرت رقیہ بنت محمد تھی، نبی پاک کی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھی۔ آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کے لیے ہجرت کی تھی، اور اس کے بعد اللہ کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ جس نے ہجرت کی ہے وہ میرا عثمان غنی ہے۔ یعنی یہ اعزاز بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ اور خوبصورت کتنے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ بھئی دیکھیں محبت کے لیے حسن بھی جو ہے وہ اٹریکٹیو ہوتا ہے، حسن کی وجہ سے بھی انسان کسی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہوئے آج بھی ہمیں اپنے تصورات کی سماعتوں میں سنائی دے رہے ہیں کہ اے عثمان تو اور میں، نبی پاک سرکار فرمایا اے عثمان تو اور میں، ہم دونوں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حسن میں مشابہت رکھتے ہیں۔ اندازہ کریں جس کو میرے محبوب یہ ارشاد فرمائیں، کیونکہ حضرت عثمان غنی بھی قریش ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، اور میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، تو اس اعتبار سے کہا فرمایا عثمان تو اور میں، ہم دونوں حسن میں، شکل و شباہت میں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے، کیسے خوبصورت ہوں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت سیدنا اسامہ بن زید، حضرت اسامہ جو زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، وہ چھوٹے سے تھے، ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے تو اس وقت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صاحبزادی اور حضرت عثمان غنی گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے آ کے کہا کہ میں نے بڑے بڑے خوبصورت لوگ دیکھے ہیں
ایسا خوبصورت میں نے کہ جن کے حسن کا جلوہ دل پر غلبہ کر جائے وہ حضرت عثمان غنی کا حسن تھا. ایسے خوبصورت تھے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. اور ذی النورین آپ کو اسی لیے کہا جاتا ہے. بلکہ ایک حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم نے شام کو فتح کیا تو وہاں جو غیر جنگ یرموک میں جب فتح ہوئی، یہ روم اور ایران نے مل کے ایک جنگ کی تھی مسلمانوں کے خلاف، بڑی خطرناک جنگ تھی. جب اس میں فتح ہوئی حضرت عمر فاروق کے دور میں، تو وہاں وہ جو پہلے کے ادیان والے تھے جس طرح عیسائی اور یہودی، ان کی کتابوں میں ہم نے حضرت عثمان غنی کا ذکر دیکھا. ان کی پہلی کتابوں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عثمان غنی کا ذکر بھی دیکھا، اور ہمیں حیرت ہوئی کہ ان کتابوں میں بھی آپ کا لقب ذی النورین موجود تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں تھیں حضرت عثمان غنی کے گھر میں. نورین کہتے ہیں نور کے دو ٹکڑوں کو. یہ دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں تھیں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس لیے آپ کو ذی النورین کہا جاتا تھا. اس لیے احباب گرامی حضور مولا علی علیہ السلام کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک محبتوں کی پوری داستان موجود ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں ان بزرگ ہستیوں سے ہمیشہ وابستہ رکھے اور ان کا فیض ہمارے لیے جاری و ساری فرمائے. آپ احباب جانتے ہیں کہ جب فتح مکہ، یہ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی 6 ہجری میں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک نے ایز اے سفیر مکہ مکرمہ میں بھیجا تھا. تو ان کے عشق کی داستان ہی الگ ہے. حالانکہ کئی سال ہو گئے تھے خانہ کعبہ کو دیکھے ہوئے، کئی سال ہو گئے تھے خانہ کعبہ کو دیکھے ہوئے، پھر بھی اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کفار کہ عثمان چل تو عمرہ کر لے، باقیوں تو ہم نے نہیں آنے دینا، تو آیا ہے تو عمرہ کر لے. آپ نے فرمایا میں عمرہ کیوں کروں؟ تم سمجھتے ہو کہ یہ خانہ کعبہ کے چکر، یہ صفا و مروہ کے چکر، یہ ہمارا اسلام اور ہمارا دین ہے؟ ہمارا دین میرے مصطفیٰ کی تابعداری ہے. اگر وہ نہیں ہے تو ہمارا عمرہ کس چیز کا؟ یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا آنے والے لوگوں کو، قیامت تک کے امتیوں کو، کہ لوگوں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ خانہ کعبہ کے پھیرے، صفا و مروہ کے چکر، یہ اسی کے ہیں جو غلام مصطفیٰ، جو اتباع مصطفیٰ میں یہ کرے. جس کو میرے محبوب کی اتباع نصیب نہ ہو وہ بے شک خانہ کعبہ کے ایک بار کیا 100 بار بھی چکر لے، اس کے وہ چکر تو ہو سکتے ہیں، عبادت نہیں ہو سکتی. یہ سمجھایا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عزت و شان جب غزوہ تبوک تھا تو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ 30,000 مسلمان نکلے تھے جانے کے لیے جنگ تبوک کے لیے، اب سختی تھی، گرمی کا موسم تھا، فصلیں پکی ہوئی تھی، صحابہ کے عشق کا امتحان تھا. 30,000 لوگوں کو تیار کرنا ایک بہت معنی رکھتا تھا. نبی پاک سرکار نے اعلان فرمایا لوگوں بھئی کوئی خدمت کرو، کوئی حصہ ڈالو، کوئی تم شامل کرو اس میں کچھ. تو جس طرح دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جانثاری سے پیش کیا، آپ نے فرمایا کون دے گا حصہ؟ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے. آپ نے عرض کیا حضور میں، ایک روایت میں 1000 ہے، ایک روایت میں 100 ہے، تو بہرحال 100 اونٹ سامان کا بھر کے پوری تیاری کے ساتھ پیش کرنا کوئی چھوٹی سی بات ہے. حضور 100 اونٹ بما سامان کے میں پیش کرتا ہوں، بھرا ہوا لدا ہوا 100 اونٹ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. پھر اعلان کیا کون دے گا؟ پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے، عرض کی حضور 200 اونٹ. پھر اعلان کیا حضور، آپ نے اعلان کیا پھر کوئی اور ہے؟ ابھی کوئی نہیں اٹھا تھا. پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے حضور 300 اونٹ. اچھا اب محدثین کہتے ہیں کہ 100 پہلا، 200 بعد والا، 300 پھر بعد والا. یہ صرف 300 نہیں،
یہ 600-700 اونٹ بن جائیں گے۔ تو وہ پوری کی پوری تیاری کے ساتھ میرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کیے۔ تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 1000 سونے کا دینار بھی پیش کیا، اور میرے محبوب پاک اس کو اٹھا کے یوں الٹ پلٹ کے دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے عثمان آج کے بعد جو مرضی بھی ہو تو جنتی ہے، تو جنتی ہے۔ تو جنتی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ اس لیے احباب گرامی ان کی عظمت و شان کا اندازہ کون لگائے کہ جن کے جنتی ہونے کا بھئی کب جا کے وہ میزان لگے گا، اعمال تلیں گے اور کیا کچھ ہوگا، پھر فیصلہ ہوگا اس نے جنت میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے۔ قربان جاؤں اپنے محبوب پاک کے اختیارات عالیہ پر، یہاں ہی فرما رہے ہیں کہ قیامت کا دن کون دیکھے گا کہ وہاں اعلان ہو کہ لوگ دیکھیں کہ میرا عثمان جنت میں جا رہا۔ میں آج ہی کہتا ہوں میرا عثمان جنتی ہے۔ تو یہ، اور میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ سے عرض کیا ہوا ہے کہ یا اللہ پاک، جس طرح حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک فرمائیں گے محبوب آپ اپنی امتیوں کو پیش کریں حساب و کتاب کے لیے، تو نبی پاک سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کو لائیں۔ جدوں کوئی مال دیکھنا ہوئے کسی کا تو سب تو چنگا پہلے کے رکھیدہ ہوتا ہے نا، سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق، یا اللہ یہ تیری بارگاہ میں حاضر خدمت ہے، میرا ابو بکر ہے، اس کی جانچ پڑتال کر، اس کو دیکھ لے۔ حضرت عمر ہوں گے۔ احباب گرامی میرے پاک محبوب نے فرمایا میں نے اللہ سے عرض کیا ہوا ہے کہ مولا جب تو حساب کتاب کے لیے بلائے نا لوگوں کو، میرے عثمان کو نہ بلانا، میرے عثمان کو نہ بلانا۔ اس کو اس بات سے بھی حیا آئے گی کہ وہ تیرے سامنے حساب کے لیے کھڑا ہو، وہ بڑی حیا والا میرا صحابی ہے، مولا اس کا اس بات پہ بھی حیا رکھنا کہ اس کو بلانا ہی نہ۔ میں نے اعلان کر دیا ہے وہ جنتی یہ ہے۔ اور 2 موقع ایسے آئے، 2 مواقع پر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اعلان کیا مسجد نبوی کی جگہ تھوڑی ہے، کوئی ایسا شخص ہو کہ جو یہاں ارد گرد کے مکانات کو خریدے، مجھے دے دے، بدلے میں مجھ سے جنت لے لے۔ اعلان فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ان سے سودا کیا، وہ جگہ مسجد نبوی کے لیے خریدی، اور میرے محبوب کی بارگاہ میں عرض کیا حضور یہ جگہ اب میں نے خرید لی ہے، یہ آپ مسجد میں شامل کر لیں اور اپنے وعدے کے مطابق جنت مجھے دیں۔ اچھا یہ قصہ کہانی نہیں ہے دوستو، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی بڑا کوئی توحید جاننے والا ہوگا بھائی، جو میرے محبوب کے شاگرد ہیں، جو اللہ کے رسول کے شاگرد ہیں، جنہوں نے اللہ کے رسول سے کلمہ پڑھا ہے۔ بھائی آج کچھ لوگ توحید کی آڑ میں میرے محبوب کی عظمت کے منکر ہو جاتے ہیں کہ ان کی یہ عظمت ہم ماننے کو تیار نہیں ہے، یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ اب جنت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اور جنت دیتا کون ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کے الفاظ پہ آپ توجہ کریں، عرض کی حضور یہ مکان لے لیں اور اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے جنت مجھے دیں۔ اب ان کو کوئی نہ اٹھ کے کہہ سکا کہ عثمان یار تو عجیب بندہ ہے کہ جنت تو اللہ نے دینی ہے، جنت کا اعلان تو اللہ نے کرنا ہے، یہ تو کس سے جنت مانگ رہا ہے؟ انہوں نے بتا دیا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، نہیں محبوب و محب میں تیرا میرا، کہ میں نے مصطفیٰ سے مانگا ہے گویا کہ میں نے خدا سے ہی مانگا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ ان کی عطا میں کوئی فرق نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کا اعلان میرے خدا کا اعلان ہے، میرے مصطفیٰ کی عطا میرے خدا کی عطا ہے۔ عرض کی حضور جنت دیں؟ نبی پاک سرکار نے فرمایا اس کے بدلے میں میں نے تجھے جنت دی۔ اور اس سے یہ بھی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جنت اللہ نے بنائی ہے، اس کا حقیقی مالک خود وارث خدا تعالیٰ ہی ہے، لیکن ان مواقع پر اپنے محبوب سے اعلان کروا کے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگوں دیکھ لو میں نے اپنے محبوب کو کیسا مال کو مختار بنایا ہے، چیز میری ہے، میری اجازت سے وہ دنیا میں ہی تقسیم کر رہا، جس طرح اور بہت سارے صحابہ کو۔ اسی طرح بئر رومہ
وہ جو کنویں والا واقعہ بڑا معروف ہے، وہ خرید کے میرے محبوب کی بارگاہ میں جب پیش کیا تھا تو اس وقت بھی میرے محبوب نے فرمایا کون ہے جو یہ کنواں خرید کے مجھے مسلمانوں کے لیے پیش کرے اور مجھ سے جنت لے جائے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے۔ تو احباب گرامی، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذی النورین، وہ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں، حضرت حیدر کرار کے ہم زلف ہیں، اور حسنین کریمین جو ہیں ان کی خالہ، جو دو خالہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت کا جب وقت آیا، بڑی دردناک شہادت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بے حد تکلیف دہ، انتہائی دکھ میں مبتلا کر دینے والی، اور دلوں اور آنکھوں سے آنسو رواں کر دینے والی آپ کی شہادت کا ہے یہ مسئلہ کہ 40 دن آپ کے گھر کو محصور کر کے آمد و رفت بند رکھی گئی، اور کتنے دنوں کا پانی گھر میں ہوتا ہے؟ وہاں کوئی نل کے موٹر تو عرب میں ہوتے نہیں تھے، کتنے دنوں کا پانی اور کھانا گھروں میں موجود ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے پانی ختم ہو گیا۔ حضرات حسنین کریمین مولا علی کے کہنے پہ پانی لے کے گئے، لیکن ان لوگوں نے آگے نہیں جانے دیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن میرے محبوب نے فرمایا کہ میرے بعد ان قریب تم ایک فتنہ دیکھو گے، اور اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ارشاد فرمایا فتنہ ہوگا، لیکن یہ بندہ اس وقت حق پر ہوگا۔ یہ بندہ اس وقت کس پہ ہوگا؟ حق پہ ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی تکلیف کے ساتھ 40 دن محصور رکھ کے بند کر کے حضور مولا علی علیہ السلام نے اجازت بھی چاہی کہ آپ سرکاری آرڈر کریں فوج کشی کے لیے، جنگ کے لیے، کیونکہ آپ وقت کے خلیفہ تھے، ہم ان باغیوں سے لڑتے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں مدینہ طیبہ میں وہ پہلا شخص نہیں ہونا چاہتا کہ جو خون ریزی کرے، میں نہیں ہونا چاہتا، اپنی جان دے دوں گا لیکن مدینہ کی حرمت کا خیال رکھوں گا۔ یہ محبت تھی میرے محبوب کے شہر سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ تو احباب گرامی، ان کے دروازے پر حضرت امام حسن اور امام حسین کو میرے مولا کائنات نے حفاظت کے لیے کھڑا کر دیا کہ اگر کوئی عثمان تک پہنچے گا تو پہلے میرے بیٹوں کی لاش کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں قیامت تک دکھائی دیتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کے دفاع میں مولا علی نے اپنے بیٹوں کو کھڑا کیا۔ جس کا دفاع علی اپنے بچوں کے ذریعے سے کرے، مولا علی سے محبت کرنے والا قیامت تک اس ہستی حضرت عثمان غنی کا دفاع کرے گا۔ یہ ہمیں حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھایا، اور اس لیے احباب گرامی، اور اس قتل کے اسباب پیدا کرنے والے مروان جیسے بدبخت جو حضرت عثمان غنی کی مہریں اور ان کے لیٹر پیڈ اور ان کی مہریں جو تھی، سٹیمپ جو تھی، وہ غلط استعمال کر کر کے لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کی انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف۔ یہ ساری کارستانی اس جیسے مروان اور اس کے ساتھیوں کی خباثت تھی کہ جنہوں نے ان قتل کے اسباب مہیا کیے۔ ہمیں وہ ملعون ہے، وہ بدبخت ہے مروان، اور وہ لوگ بھی ایک آنکھ نہیں باتے ہمیں جنہوں نے مروان جیسے اشتہاری اور بدبختوں کو اپنے گھر میں پناہ دی اور بعد میں گورنر بنا کے مدینے کے لوگوں پر مسلط کیا۔ اس لیے احباب گرامی، ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ہے۔ ہم جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر غمگین ہیں، ہمارا دل اس دردناک شہادت پر مغموم ہے جو خلیفہ رسول، خلیفہ حضرت سوئم، خلیفہ راشد حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سلوک ہوا، اس پر ہمارا دل غمگین ہے۔ اور ساتھ میں وہ جو معاملات پیدا کرنے والے بدبخت، وہ جو منافقین تھے اسلام کے لبادہ میں، ہم ان سے بیزار بھی ہیں جن کو آپ چاہتے رہے کہ وہ میری مدد کے لیے آئیں، لیکن وہ طاقت رکھنے کے باوجود بھی مدد کے لیے نہ آئے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق مصطفیٰ کا فیض عطا فرمائے۔
ایک آخری بات عرض کر دوں آپ کی محبت کی کہ آپ ایک دن وضو کر رہے تھے، وضو کرتے کرتے مسکرا پڑے. جب یہ بازو دھونے لگے نا مسکرائے. آپ کے خادم نے وجہ پوچھی، کہا کہ حضرت مسکرانے والی بظاہر کوئی بات نہیں، آپ کیوں مسکرائے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا یہی جگہ تھی، یہی ٹائم تھا جہاں میں بیٹھا ہوں، یہاں میرے مصطفیٰ کریم وضو کر رہے تھے، میں کروا رہا تھا. اور جب میرے محبوب بازوؤں پہ پہنچے تو میرے محبوب نے تبسم فرمایا، میرے رسول مسکرائے. مجھے نہیں پتا کیوں مسکرائے، میں نے نہیں پوچھا کیوں مسکرائے، لیکن جگہ بھی وہی ہے، مقام بھی وہی ہے، ٹائم بھی وہی ہے. میرے محبوب کی مجھے یاد آ گئی، میں نے کہا اپنے یار کی ادا کو تو ادا کرتا جا. اس کو کہتے ہیں غیر مشروط محبت. ایسی وفا، ایسی محبت کہ ایک ایک ادا میرے مصطفیٰ کی اس کو ادا کر کے یہ جانے والے لوگ تھے. رب العالمین ان کی اس محبت کی اداؤں کو اور ان کی اس اداؤں کے فیض کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے اور ہمارے ایمان کی روشنی کے لیے تقویت کا ذریعہ بنائے. تو اللہ رب العزت جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے کروڑوں درجات بلند فرمائے، اور قیامت والے دن جن محبین کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں وہ شفاعت کرے، اللہ رب العزت ہمیں اس حصے میں بھی شامل فرمائے. جس طرح میں کہا کرتا ہوں کہ میں وہ ہوں کہ مجھے جتنا جو ہے وہ یقین حضرت مولا علی حیدر کرار کی شفاعت پر ہے، اتنا ہی امید مجھے جناب حضرت ابو بکر صدیق کی شفاعت پر ہے قیامت والے دن. تو یہ ہمارے دامن معمور ہیں ان دونوں نسبتوں کے ساتھ. تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نسبتوں سے ہمیشہ مزین رکھے.